اب جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ کائنات کی عمر 1380 کروڑ سال ہے، جس میں 500 کروڑ سال پہلے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہوئی، یعنی اس سے پہلے بھی 900 کروڑ سال کا عرصہ موجود تھا۔ اب کائنات کی اس عمر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں اللہ نے ایک زبردست کیلکولیشن رکھی ہے۔ اس کیلکولیشن کو جب ہم نمبرز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ ایسے بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عرب کے لوگوں کو فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو تب وہاں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر تعجب کا اظہار کیا، جس کے جواب میں اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، کیا اس بات سے لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ جو سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لائے انہیں یہ خوشخبری سنائے کہ انہیں اپنے رب کے ہاں پہنچ کر پورا مرتبہ ملے گا، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص کھلا جادوگر ہے۔ ان لوگوں کو تعجب کیوں ہوا، اس بات کا خلاصہ آگے جا کر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری یہ کائنات کب اور کیسے وجود میں آئی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ نے کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، تو ان 6 دنوں سے کیا مراد ہے، اور یہ بھی کہ کائنات کی مکمل عمر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو چلیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ دنیا ایک دھماکے کے باعث وجود میں آئی ہے، جسے سائنسی زبان میں بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق بگ بینگ دھماکہ ہونے کے بعد ایک آسمانی سوراخ سے مادہ تقسیم ہونا شروع ہوا اور دنیا میں کئی طرح کی کہکشائیں پیدا ہوتی رہیں۔ وہ مادہ آسمان میں انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا اور کہکشاں بنتی گئی۔ اس آسمانی سوراخ سے نکلنے والے مادے نیوٹرونز ایک دوسرے سے ٹکرائے بھی، اور بہت سے مادوں کے سیلز ٹکراؤ کی وجہ سے ٹوٹتے بھی رہے، اور ان کہکشاؤں کا پھیلنا اب تک جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ سائنس کا کہنا ہے کہ دنیا ایک دھماکے سے وجود میں آئی، تو اس بات پر ہمیں قرآن اور سائنس دونوں ہی متفق نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، لیکن سائنس اس تحقیق میں بے بس نظر آتی ہے، کیونکہ وہ 6 دن ہمارے 24 گھنٹوں والے دن نہیں تھے، کیونکہ تب نہ ستارے تھے، نہ چاند اور نہ ہی سورج، تو ان 6 دنوں سے مراد ہماری زمین کے 6 دن نہیں ہو سکتے۔ ایک اندازے کے مطابق کائنات کی عمر 13 ارب 80 کروڑ سال ہے، اور کائنات اپنی پیدائش کے دن سے مسلسل پھیل رہی ہے۔ آج جدید ٹیلیسکوپ کے ذریعے خلا میں چھپے رازوں کو ڈھونڈنے والے سائنسدانوں کے مطابق زمین اور نظام شمسی کا قیام 5 بلین یعنی 500 کروڑ سال پہلے ہوا تھا، جبکہ کائنات کی کل عمر 8.13 ارب یعنی 1380 کروڑ سال ہے۔ قرآن کی سورہ فصلت میں پورے سولر سسٹم کے بننے کا ذکر کافی تفصیل سے موجود ہے، جس میں ان 6 دنوں کا ذکر ہے۔ اس سورت کی آیت 9 میں ذکر ہے کہ پہلے 2 دن میں زمین بنائی۔ آیت 10 میں اس میں موجود لوازمات کا ذکر آیا کہ یہ سب 4 دن میں بنے۔ آیت 11 میں زمین اور آسمان دونوں کو وجود میں لانے کا ذکر ہوا۔ آیت 11 میں ذکر ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، اور اس سے اور زمین سے کہا، چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ ان آیات کا مطلب یہی ہے کہ زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک بننے کا جو دور تھا وہ 6 دنوں کا تھا۔ اب ان 6 دنوں کا دورانیہ کتنا تھا، اس کا حساب ایک اللہ کو معلوم ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جب زمین اور آسمان کے بننے کا سلسلہ شروع ہوا تو سائنس کے مطابق یہ عمل 500 کروڑ سال پہلے شروع ہوا تھا، جبکہ اس سے بھی پہلے 900 کروڑ سال کا عرصہ موجود تھا جب زمین اور آسمان نہیں بنے تھے، کیونکہ کائنات کی ٹوٹل عمر 1380 کروڑ سال بنتی ہے۔
آج سے 1400 سال پہلے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر تعجب کا اظہار کیا تھا، آج 1400 سال بعد لوگ ان باتوں کو سمجھنے لگے ہیں، اور یہ سب آج کی جدید سائنس کی بدولت ممکن بنتا جا رہا ہے، جہاں جدید سے جدید سیٹلائٹس کائنات کی تاریکیوں میں راستہ تلاش کر کے اس کائنات کے ان اسرار کو ڈھونڈنے میں مصروف ہیں جن اسرار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آج جو کچھ سائنس کی مدد سے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اصل تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کیسے ایک ٹیلیسکوپ سے کروڑوں سال دور کسی کہکشاں کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آج جب سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے تو ہمیں یہ تعجب کی بات نہیں لگتی، لیکن اس دور میں عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو تعجب خیز قرار دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات آسمانوں کے سفر کو بھی ماننے سے انکاری تھے۔ اللہ نے سورہ یونس کی 2 آیت میں ان لوگوں کو فرما دیا کہ یہ تعجب کی بات نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی 40 سال آپ لوگوں کے درمیان رہ چکے تھے، جب ہر طرف کفر و شرک پھیلا تھا، اور اس دور میں بھی اتنے اعلیٰ اخلاق والے انسان آپ کے بیچ موجود تھے۔ تو جب اس بات پر آپ کو تعجب نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، جن میں 40 سال نبوت ملنے سے پہلے اور 23 سال نبوت ملنے کے بعد کی تھی۔ اب جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ کائنات کی عمر 1380 کروڑ سال ہے، جس میں 500 کروڑ سال پہلے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہوئی، یعنی اس سے پہلے بھی 900 کروڑ سال کا عرصہ موجود تھا۔ اب کائنات کی اس عمر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں اللہ نے ایک زبردست کیلکولیشن رکھی ہے۔ اس کیلکولیشن کو جب ہم نمبرز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ ایسے بنتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اب یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ 40 سال شمسی سال نہیں تھے جو آج ہمارے 1 سال کے ہوتے ہیں، بلکہ وہ قمری سال تھے۔ اب ان قمری سالوں کو جب ہم شمسی سالوں میں کنورٹ کریں تو یہ ٹوٹل 38.794 سال بنتے ہیں، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل عمر مبارک یعنی 63 سال کو شمسی سالوں میں کنورٹ کریں تو یہ 61.101 سال بنتے ہیں۔ اب 38.794 کو اگر ہم 61.101 پر ڈیوائڈ کریں تو یہ 0.63 بنتے ہیں۔ اب کائنات کی عمر 1380 کروڑ یعنی 13.8 بلین سال بنتے ہیں، اور ہمارا سولر سسٹم جب بننا شروع ہوا تو وہ 500 کروڑ یعنی 5 بلین سال پہلے تھا، جس سے پہلے 8.8 یعنی 880 کروڑ سال کا عرصہ تھا۔ اب اگر ہم 8.8 کو کائنات کی کل عمر یعنی 13.8 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ بھی ٹوٹل 0.63 بنتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی عمر مبارک اور کل عمر مبارک کا ریشو جب ہم نکالیں تو یہ 0.63 بنتے ہیں، اور زمین اور آسمانوں کے بننے سے پہلے کے سال اور ہماری کائنات کی ٹوٹل عمر کا ریشو نکالیں تو وہ بھی 0.63 بنتے ہیں۔ کائنات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں یہ زبردست کیلکولیشن اسی لیے موجود ہے کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی یہ تمام کائنات تخلیق فرمائی۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے کہ آپ کائنات پر غور کرو کہ کیسے کائنات کو اللہ نے 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک نشانی ہے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال سٹڈی کریں تو تب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر تعجب نہیں ہوگا، اور یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایسے ہی یقین کرنے لگیں گے جیسے کہ آج کائنات بننے اور ہمارے سولر سسٹم کی ٹوٹل عمر پر کرتے ہیں۔